بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 33۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ نیچے والا آخری، سب سے آخری۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 37 تک، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہاں تک۔ ان آیات میں مشرکین کی بالخصوص اور باقی انسانوں کی بالعموم ایک حالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ چونکہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور اس کے اختیار پر پورے طور پر ایمان ہے، تو اس لیے دنیا میں بھی ان کی عجیب حالتیں ہوتی ہیں کہ مثلاً اگر کبھی کوئی سختی آ جائے، مثلاً قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں یا بیماری آ جائے، تو دعوا ربہم، تو وہ فوراً رب کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ توحید اور دین اسلام یہ بندے کی فطرت میں شامل ہے۔ بندے کی فطرت میں کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مشرک جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود سمجھتا ہے، وہ بھی جب کسی مصیبت اور سختی میں پہنچتا ہے تو فوراً کس کو پکارتا ہے؟ یعنی فطرت پر لوٹ آتا ہے، اور وہ فطرت اسے رب کی یاد دلا دیتی ہے۔ لیکن اس کی عجیب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تکلیف ٹلتی ہے، قحط سالی، سختی یا مصیبت دور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی اور خوشحالی آتی ہے اور آسانیاں فراہم ہوتی ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ پھر اس کی حالت یوں ہو جاتی ہے کہ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، کہ اچانک وہ اپنے شرک میں مگن ہو جاتا ہے۔ شرک میں کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی حالت یہ ہے کہ مصیبت دیکھی، تکلیف دیکھی تو فوراً فطرت پر لوٹ آیا اور اللہ یاد آ گیا، اور اللہ ہے مشرک، ہے مشرک۔ شاید کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہ آتی، لیکن ہم تو خود دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ تھے داہریے اللہ کی ذات پر بھی جن کا ایمان ہے، وجود کو بھی نہیں مانتے تھے، لیکن کرونا دیکھی تو وہ بھی سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ کرونا دیکھی تو اپنی بتوں اور مورتیوں کو کیا کر رہے تھے؟ توڑ رہے تھے۔ وہ جن کو گنپتی بابا پتنی کیا کیا بلائیں کہتے ہیں، ان سب کو کیا کر رہے تھے؟ توڑ رہے تھے۔ یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو مشرک کی بھی عجیب حالت ہے کہ جب سختی اور مصیبت آتی ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، منیبین الیہ، خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کوئی معبود، کوئی بت، کوئی مورتی اس کے ذہن میں نہیں ہوتی۔ لیکن جو ہی حالات بدلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں آتی ہیں، خوشحالی آتی ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تو اذا ہم یشرکون، اچانک وہ شرک میں کیا ہو جاتا ہے؟ پھر کہتے ہیں یہ میرے مرشد کی دعا ہے، میرے مرشد کی برکت ہے۔ پڑھے نا سورہ اعراف میں کہ بچہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جب بچہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ فلانے بابا نے دیا ہے، فلانے بت نے دیا ہے، تو وہ اپنے بتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ لات، منات اور عزا کی دین ہے۔ تو ہماری بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ جب زیادہ مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو یاد کس کو کرتے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے اللہ کو۔ لیکن اگر
کسی مرشد سے ہاتھ لگوا لیا، تعویذ لے لیا، دم کروا دیا اور اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، اور شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر منسوب کس کی طرف کرتے ہیں؟ مرشد کی طرف، حضرت پیر کی طرف، بابا کی طرف، کہ بابا نے ہماری یہ بلا کیا کر دی ہے، ٹال دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا ہم یشرکون، پھر اچانک وہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ شرک۔ لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ اب اس حالت کے بعد اللہ جل شانہ نے مشرکین کو، جن کی یہ حالت ہے، ان کو دھمکی دی ہے، فرمایا کہ لیکفروا بما آتیناہم، کر لو ناشکریاں، کر لو، یعنی راحت ہم نے تمہیں دی، مصیبت سے چھٹکارا ہم نے دیا، کا سالی سے، بدحالی سے چھٹکارا ہم نے دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، لیکن بما آتیناہم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تم اس کی کیا کر رہے ہو؟ ناشکری۔ بھی ناشکری ہے کہ دیا اللہ نے، مصائب اللہ نے دور کی ہے، بیماریاں اللہ نے دور کی، اور ہم منسوب کر رہے ہیں بتوں کی طرف، مورتیوں کی طرف، غیر اللہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کر لو ناشکری، فتمتعوا، کچھ عرصے کے لیے دنیا میں موجیں اڑا لو، نفع اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب جب قیامت والے دن آؤ گے تو پھر میں تمہاری خبر لوں گا، اس کی تم سزا بھگتو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، شرک کی تردید پر درمیان میں ایک دلیل دے دی ہے، بیان تو ہو رہی ہے مشرک کی حالت، لیکن شرک کی تردید پر ایک دلیل۔ فرمایا کہ سوال یہ ہے کہ کیا مشرکین کے اوپر اللہ تعالی نے کوئی کتاب بطور دلیل کے نازل کی ہے کہ جو وقتاً فوقتاً بولتی رہتی ہے اور انہیں کہتی رہتی ہے کہ یہ بھی اللہ کا شریک ہے، یہ بھی اللہ کا کیا ہے؟ شریک ہے۔ فرمایا کوئی ایسی کتاب ہم نے ان پر نازل کی ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی دلیل، کوئی کتاب ہم نے مشرکین پر نازل نہیں کی جو انہیں بتائے کہ لات بھی ہمارا شریک ہے، منات بھی ہمارا کیا ہے؟ شریک ہے، فلاں نبی بھی ہمارے کیا ہیں؟ شریک ہیں، فلاں ولی بھی ہمارے عبادت میں کیا ہے؟ قدرت اور اختیار میں شریک ہے۔ ایسی کوئی دلیل اور کتاب ہم نے ان کے اوپر نازل۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ بغیر کسی دلیل کے ہیں، وہ بغیر کسی، نہ تو عقلی طور پر ان کے پاس کوئی دلیل ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نقل ان کے پاس بھیجی ہے، وحی کے ذریعے کوئی دلیل نازل کی ہو کہ یہ بھی میرے کیا ہیں؟ شریک ہیں۔ جب ایسی بات ہے تو شرک ہے ہی مردود، شرک ہے ہی کیا؟ مردود، کے بغیر دلیل کے ہے، اور جس کی کوئی دلیل نہ ہو تو وہ مردود ہی ہوتا ہے۔ آگے فرمایا منزلنا علیہم، آگے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، پھر مشرکین کی حالت، پہلی حالت یہ بیان کی کہ اگر سختی کے بعد راحت مہربانی پہنچے تو وہ ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور دوسری حالت اس کے برعکس کہ اگر راحت اور آسانی کے بعد سختی پہنچے، راحت و آسانی کے بعد کیا ہے؟ یعنی خوشحالی میں گزار رہے ہیں زندگی، راحت میں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اچانک اللہ کی طرف سے کیا آ گئی؟ سختی شروع ہو گئی، تندرستی کے بعد بیماری آ گئی، خوشحالی کے بعد تنگ دستی آ گئی، اچانک حالات پلٹے اور راحت کے بعد مشکلات آ گئی، تو اس کی میں مشرک کی حالت یہ ہوتی ہے کہ مبلسون وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید اور۔ اب دونوں حالتوں کو ذہن میں رکھیں کہ مشرک کی پہلی حالت یہ ہے کہ سختی کے بعد اگر اللہ کی طرف سے مہربانی اور راحت آئے تو وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو جائے کہ راحت مہربانی کے بعد سختی آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ حالت مشرک کی ہے، یہ حالت کس کی ہے؟ لیکن مومن کی حقیقت میں، جس کو مومن کہتے ہیں، مومن کی حالت اس کے برعکس ہے۔ اس کی کیا ہے؟ اگر اس پر راحت، مہربانی اور خوشحالی آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، نیکی میں کیا رہتا ہے؟ مبتلا۔ اور اگر مومن کے اوپر سختیاں اور مصائب آ جائیں تو وہ اس پر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اور مایوس ہونے کی بجائے اللہ سے امید رکھتا ہے، کہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے کہ جو ذات یہ سختیاں لا سکتی ہے وہ اس سختیوں کو دور بھی کر سکتی ہے۔ مشرک مایوس ہوتا ہے، مشرک
مایوس ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اس نے بہت سارے خدا مانے ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت اور اختیار اس کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ جس اللہ نے پہلے راحت دی تھی اب اس کے بعد سختیاں لائے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ پھر اس سختیوں کو راحت میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اس پر قدرت اور اختیار رکھتے ہیں۔ یہ بات اس کے ذہن میں، مومن کے ذہن میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح راحت اور آسانی کے بعد مصیبت اور سختی لانے پر قدرت ہے، اسی طرح اس مصیبت اور سختی کے بعد آسانی لانے پر بھی کیا ہے؟ قدرت ہے۔ تو مومن سختی کی صورت میں صبر اور امید کے ساتھ رہتا ہے، اور راحت اور آسانی کی صورت میں نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ آخری آیت میں مومن اور مشرک کی اس حالت کے درمیان میں فرق بیان کی کہ مشرک کا چونکہ اللہ کی ذات پر اعتبار نہیں ہوتا، وہ بہت سارے اور خداؤں کو مختار کل مانتا ہے، مشکل کشا مانتا ہے، اس لیے وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ اور مومن کا چونکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے وہ مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کو پتہ ہوتا ہے، مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ حالات کا سرا اللہ کے اختیار میں ہے۔ حالات کا سرا کس کے اختیار میں ہے؟ یعنی مومن کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ رزق میں کشادگی بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور رزق میں تنگی بھی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لہذا اگر کشادگی ملی تو وہ چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے وہ اللہ کا ہی کیا ہوتا ہے؟ شکر گزار۔ اور اگر تنگی آ گئی تو وہ بھی کس کے اختیار سے ہے؟ اللہ کے اختیار سے ہے، اور اس تنگی کے بعد اللہ کو اختیار حاصل ہے کہ اس تنگی کو کشادگی سے بدل دے۔ اس لیے مومن کی امید اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں کیا رہتی ہے؟ وابستہ، وہ مایوس اور نا امید نہیں ہوتا ہے۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون۔ 3 آیات ہیں رکوع تک، ان کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط ہے گہرا۔ ابھی پچھلی آیت میں فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور تنگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر اللہ نے کشادگی دی ہو کسی کو، اگر اللہ نے رزق میں وسعت دی ہو، کشادگی دی ہو، تو اس کے لیے اگلی آیت میں اللہ جل شانہ کی طرف سے خاص طور پر 3 حکم لائے گئے۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے رزق میں وسعت دی ہے، خوشحالی دی ہے، کشادگی دی ہے، تو پھر بندے پر لازم ہے کہ قریبی رشتہ داروں، مسکین اور مسافروں کا حق ادا کرے، مسافروں کا حق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کشادگی دی ہے تو قرابت داروں کا حق بھی ادا کرے۔ رشتہ داروں کا حق کیا ہے؟ حسن سلوک اور صلہ رحمی، حسن سلوک اور صلہ رحمی۔ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، اور صلہ رحمی یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس کی مدد کرے۔ والدین ہیں، بس قریبی رشتہ دار، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، عزیز و اقارب دوسرے ہیں، درجہ بدرجہ، ان سب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک تو لازم ہے، یعنی حسن اخلاق سے پیش آنا کیا ہے؟ لازم۔ اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی بھی لازم ہے، اور صلہ رحمی کا سب سے بڑا حصہ یہ ہے کہ اگر رشتہ دار ضرورت مند ہے تو اپنا مال اس کے اوپر کیا کرنا؟ خرچ کرنا، اگر اللہ نے وسعت دی ہے۔ اور مسکین اور مسافر، غریب، اس کا حق کیا ہے؟ کہ اس کی مالی مدد کرنا۔ مسافر کی اگر اس کو ضرورت ہے، ضرورت مند ہے، اور اس کا سفر خرچ ختم ہو گیا ہے تو مال اس کے اوپر خرچ کرنا، اور مسکین اور غریب کے اوپر مال کیا کرنا؟ خرچ کرنا۔ یا ایک بات قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے فآت ذی القربى حقہ، قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا، حالانکہ مال تو میرا ہے، مال تو کیا ہے؟ میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مسکین کو دو، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ حق تو میرا ہے نہیں، بلکہ دراصل اللہ تعالیٰ جب کسی کے مال میں وسعت عطا فرماتے ہیں، کسی کو رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں، تو یہ سارا اس کا رزق نہیں ہوتا،
جو اللہ کی طرف سے مال دیا ہوا ہے یہ سارا اس کا رزق نہیں ہوتا جس کو دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے غریب، مسکین، نادار اور رشتہ دار، ضرورت مند کا رزق بھی اللہ نے اس کو دے دیا، اللہ نے اس کو کیا کر دیا ہے۔ اب جس کو اللہ نے کشادگی عطا فرمائی ہے، خوشحالی عطا فرمائی ہے، جو اس کو مال ملا ہے یہ سارا مال اس کا رزق نہیں ہے، اس کا رزق تو وہ ہوگا جو یہ کھائے گا، پیے گا، پہنے گا، استعمال کرے گا، اپنی ضرورت میں استعمال میں لائے گا۔ جو اس کے علاوہ ضرورت مند، غربا اور رشتہ دار ضرورت مندوں کا جو حق ہے وہ بھی ان کے رزق کے طور پر اسی کو دے دیا گیا۔ اب اس کے مال میں ضرورت مندوں کا رزق بھی موجود ہے، غریب رشتہ داروں کا رزق بھی کیا ہے، موجود ہے۔ جب تک یہ ادا نہیں کرے گا گویا کہ یہ غیر کے حق کو مارنے والا ہے، ضرورت مند رشتہ دار کے حق کو مارنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ مال کو کیا کر دیتے ہیں، پاک، مال کو کیا کر دیتے ہیں، پاک۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہی کیا ہوتا ہے، پاکیزگی، یعنی مال کی میل کچیل کو پاک کر دیتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مال کو ایک کپڑا ہے وہ مٹی لگی اور گندا ہو گیا اس کو دھونے کی ضرورت ہے۔ پاک ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ جو غیر کا مال اس میں شامل ہو گیا، غریب کا رزق اس میں کیا ہو گیا ہے، شامل ہو گیا، جو ضرورت مند کا رزق اس کے اندر کیا ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر وہ ادا نہ کیا تو غیر کا مال کھانا تو کیا ہے، حرام ہے، اس اعتبار سے وہ مال کیا ہے، ناپاک ہے۔ پاک تبھی ہوگا جب غیر کا حق کیا کریں گے، ادا کریں گے، صدقے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں غیر کا حق جب کیا کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قریبی رشتہ دار، مسکین اور مسافر کا حق فرمایا ادا کرو، اس کا حق کیا کرو۔ بظاہر تو مال میں اپنا دے رہا ہوں، لیکن چونکہ اس کا رزق اللہ نے مجھے دے دیا تھا اور میرے ہاتھوں اس کو دلانا ہے، اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ اس کا حق کیا کروں، ادا کروں۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون۔ آگے اللہ جل شانہ نے اس کی حکمت بیان فرمائی کہ اگر کسی کو اللہ نے مال میں کشادگی دی ہے، وہ ضرورت مندوں کا حق ادا کرتا رہتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو فرمایا یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے کیا ہے، لیکن بہتر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اللہ کی رضا کیا ہو، کیا مطلب، یعنی کسی پر احسان جتلانا نہ ہو کہ میں ضرورت مند رشتہ دار کو دے رہا ہوں تو میرا اس پر کیا ہے، احسان ہے، کسی مسکین کو دے رہا ہوں، فقیر کو دے رہا ہوں تو میرا اس کے اوپر کیا ہے، احسان ہے۔ احسان تو تب ہوتا نا کہ جب اپنا رزق اس کو دیا ہوتا، یا اپنا رزق نہیں دیا ہے، اپنا مال دیا ہے، اپنا کیا دیا ہے، رزق تو اسی کا تھا، رزق تو اسی کا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسی کا حق ہے، لہذا مال اگر کسی اور کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، ضرورت مند کو دے رہے ہیں صدقہ کے طور پر یا زکوٰۃ کے طور پر، تو اس میں اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے۔ جب ایسا ہوگا تو ذالک خیر، فرمایا یہ کیا ہے، بہتر ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، دوسرا حکم ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کشادگی دی ہے تو پھر اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، اپنے مال کو سود پر نہ دو، سودی قرض کے اوپر، بلکہ مال کو اگر بڑھانا ہے تو مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ مال کو اگر کیا کرنا ہے، بڑھانا ہے تو صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے بڑھاؤ، سود کے ذریعے نہ بڑھاؤ۔ اس لیے کہ جو بندہ اپنا مال بڑھانے کے لیے سودی قرضہ دیتا ہے اور سودی قرضہ دے کر کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے مال کے ذریعے میرا مال کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، اور بظاہر بڑھتا بھی ہے، اور بظاہر بڑھتا بھی ہے۔ بھی آج 1000 روپے دیے، مہینے کے بعد 1500 روپے لینے ہیں، تو بڑھا ہے کہ نہیں بڑھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بظاہر تو تم اس کو بڑھا رہے ہوتے ہو، لیکن فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بڑھتا نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں۔ آپ اس کی مثال یوں لے لیں جیسے جسم پر ورم شروع ہو جائے، سوج شروع ہو جائے۔ اب بظاہر تو ورم اور سوج سے ایسے لگتا ہے جسم بڑھ رہا ہے، جسم کیا ہے، باڈی شادی بن رہی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، کھوکھلا، جسم ختم ہو رہا ہے، انجام موت ہے، بیماریاں ہیں۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سود کے ذریعے بڑھنے والا مال ایسے ہی ہے جیسے سوج اور ورم کے ذریعے بڑھنے والا کیا ہے؟ جسم. تو یہ جسم جیسے کھوکھلا ہوتا ہے جس میں ورم آ جائے، ورم سے سوج سے موٹا ہو جائے، تو اسی طرح وہ مال جو بظاہر سود سے بڑھ رہا ہے وہ بھی بے برکت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈال دیتے ہیں، بے برکتی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی مشکلات میں پھنسا دیتے ہیں کہ وہ مال ادھر ضائع ہو جاتا ہے، خواہ مخواہ میں فضول کاموں میں ضائع ہو جاتا ہے. اس مال سے بندہ سکون اور راحت حاصل نہیں کر سکتا ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے. ہاں البتہ فرمایا کہ اگر مال کو بڑھانا ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے زکوٰۃ دو، اس کے ذریعے مال بڑھے گا، اس کے ذریعے مال ہے. لیکن شرط وہاں بھی یہی لگئی ہے، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوں، اخلاص ہو کہ زکوٰۃ جس کو دے رہے ہیں اس کے اوپر احسان نہ جتلائیں اور اللہ پر بھی احسان نہ رکھیں، بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی رضا کی نیت سے حکم سمجھ کر زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرے. فَالْمَا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا دیں گے، کئی گنا کیا کر دیں گے؟ بڑھا دیں گے. اب بظاہر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے کہ سود کے ذریعے بظاہر مال بڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے؟ گھٹ رہا ہے. اور زکوٰۃ دیتے ہوئے صدقہ دیتے ہوئے بظاہر تو مال کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال کیا ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے. آپ نے ادھر صدقہ دیا، زکوٰۃ دی ہے، گویا کہ آپ نے اللہ کے پاس کمیٹی ڈال دی. بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے، صحیح ترین حدیث ہے، فرمایا کہ جب بندہ ایک کھجور بطور صدقہ کے دیتا ہے اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں سنبھال کے رکھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اعضاء سے تو کیا ہے؟ پاک ہے. دائیں ہاتھ میں سنبھالنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انتہائی نگرانی میں، حفاظت میں رکھتے ہیں اور اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. ایسے اس کو پالتے ہیں جیسے کوئی بچے کی پرورش کرتا ہے، بچے کی کیا کرتا ہے؟ اور وہ کھجور اللہ کے ہاں بڑھتی رہتی ہے، وہ مال اللہ کے ہاں بڑھتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ بڑھا کر دیتے ہیں. آخرت میں تو کئی گنا اجر ملے گا ہی، دنیا میں بھی صدقے اور زکوٰۃ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کیا کر دیتے ہیں؟ اضافہ، برکت ڈال دیتے ہیں. مال بڑھ بھی جاتا ہے اور برکت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماریاں، مصائب، ایسے اخراجات اس کے کم کر دیتے ہیں جہاں پر مال فضول میں ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے لیے سکون اور راحت کا باعث ہوتا ہے. بھئی بندہ کے پاس لاکھوں کروڑوں ہوں، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، لیکن مسلسل مصائب کا شکار رہتا ہے، مسلسل بیماری ہے، مسلسل حادثات کا شکار رہتا ہے. تو جتنا مال ہے حادثات بھی اتنے بڑے بڑے، بیماریاں بھی اتنی بڑی بڑی. کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک غریب آدمی جس بیماری میں پیناڈال کھا کے ٹھیک ہو جاتا ہے، اسی بیماری میں امیر آدمی کے صرف چیک اپ کے اوپر کیا ہو جاتے ہیں؟ ہزاروں خرچ ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بظاہر بیماری بڑی ساری ہوتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے. اب غریب آدمی اسی بیماری میں پیناڈال کھا کے، عام سی گولی کھا کے یا کسی چھوٹے موٹے ڈاکٹر سے دوائی لے کر کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور امیر آدمی اس کو بڑے بڑے مہنگے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، مہنگی دوائیاں لینی پڑتی ہیں، اس کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہوتا. مسلسل دوائیوں کے بنڈل اٹھا کے رکھتا ہے، کروڑوں والی گاڑی میں بیٹھا ہے تب بھی بنڈل دوائیوں کے اس کے کیا ہیں؟ ساتھ ہی ہیں، گاڑی کے اندر ہیں، گھر کے اندر ہیں. اور ہر وقت ہر غذا کے ساتھ دوائیاں ایسے کھائی جا رہی ہیں جیسے غذا کھائی جاتی ہے. تو یہ فرق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال کم دیا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے ضروریات بھی کیا ہے؟ محدود کر دی ہیں. تھوڑے سے خرچ سے اس کی ضروریات کیا ہو جاتی ہیں؟ پوری ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ نے جس کو مال زیادہ دیا ہے اگر وہ ناجائز طریقے سے کمایا ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ایسی ایسی فضول کی ضرورتوں میں کھپا دیتے ہیں کہ اسے چین اور سکون حاصل نہیں ہوتا، اس مال کے ذریعے وہ راحت نہیں پا سکتا ہے. سود کے بارے میں یاد رہے کہ یہاں یہ آیت مکی ہے، حالانکہ سود کی حرمت تو مدینہ میں آئی ہے، سن 2 ہجری میں سود حرام کیا گیا ہے. یہ آیت مکی ہے، اس لیے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کی رائے 2 ہو گئی. بعض حضرات نے کہا چونکہ مشرکین مکہ تب سود لے رہے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے
انہی کے پیش نظر مسلمانوں کو منع کر دیا کہ تم سود کے اوپر مال نہ دو. جو مشرک ہے وہ تو سود پر مال دیتے تھے، لہذا تم سود پر مال نہ دو. ایک مطلب تو یہی ہے کہ اس سے مراد سود ہے، اور سود تو آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ایسی زیادتی جو عوض سے خالی ہو، جس کا کوئی بدل نہ ہو. جس کا کوئی بدل، اگر کوئی بدل ہے اس کا تو پھر تو ٹھیک ہے. بے عوض سے خالی ہو، اس کی مثال جیسے آج 1000 دیے اور مہینے کے بعد 1500 لیے ہیں، 500 روپے اضافی ہے. اس اضافے کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے. لیکن اگر ایک بندہ 1000 روپے کی چیز خرید کر لے آیا اور آ کر 1500 کی بیچی ہے، 1500 کی، 500 نفع تو یہاں بھی ہے، 500 نفع تو، لیکن یہ نفع عوض سے خالی نہیں ہے. عوض سے خالی، 1000 تو 1000 کے بدلے میں آ گیا، 500 اس بندے کی محنت کا بدل ہے کہ وہ جا کر لایا ہے، اٹھا کر لایا ہے، پھر آ کر اس کو سنبھال کے حفاظت سے رکھا ہے، اپنی دکان میں بجلی وغیرہ خرچ کی ہے، اس کی محنت لگی ہے. تو یہ جو 500 ہے اس کی محنت اور عمل کا عوض ہے اس کے معاوضے میں. لیکن جو سود کے طور پر 500 روپے لیے تھے اس میں کوئی محنت نہیں لگی، کوئی محنت، کوئی مشقت، کوئی عمل نہیں لگا، وہ تو بغیر معاوضے کے ہیں. تو بغیر معاوضے کے جو زیادتی مل رہی ہے وہ سود ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی پیسے سے پیسہ بڑھانا، پیسے پر نفع لینا، یہ کیا ہے؟ یعنی زر سے زر میں اضافہ کرنا، یہ کیا ہے؟ سود ہے. ہاں، عمل کے ذریعے زر میں اضافہ کرنا یہ جائز ہے. بھئی یہ زر ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مال ہے، یہ بھی مال ہے. مال میں مال کے ذریعے اضافہ کرتا ہے، درمیان میں عمل، محنت، مشقت درمیان میں واسطہ نہیں ہے تو پھر یہ حرام ہے. ہاں، درمیان میں اگر عمل آ گیا، محنت آ گئی تو پھر یہ اضافہ کیا ہے؟ جائز ہے. اسی کو تجارت کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تجارت کہتے ہیں. تو اسلام میں زر سے زر میں اضافہ کرنا، پیسے سے پیسے میں کیا کرنا، جیسے بینکوں میں ہوتا ہے. بینکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، بھی بینک میں پیسہ ڈالا وہ بڑھتا رہے گا، کوئی کام وام محنت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر تجارت کرتے ہیں تو اس کے اندر ظاہر ہے ایک چیز خرید کے لائیں گے تو محنت ہے، اس کی حفاظت کریں گے، عمل ہے، درمیان میں عمل کا واسطہ آ گیا تو اب نفع لینا کیا ہو گیا ہے؟ جائز. اب نفع لینا کیا ہو گیا ہے؟ ایک چیز اور بھی سود میں یاد رہے کہ سود وہاں ہوتا ہے جہاں دو شرطیں پائی جائیں. ایک تو یہ ہے کہ دو ہم جنس چیزوں کا تبادلہ ہو، دو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دو ہم جنس چیزوں کا جہاں تبادلہ ہو رہا ہے وہ دونوں چیزیں قدری ہوں. وہ دونوں چیزیں کیا ہوں؟ قدری کا مطلب ہے کیلی یا وزنی ہوں، ناپی جاتی ہوں یا تولی جاتی ہوں. ناپی جاتی ہوں یا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ قدری، کیلی یا وزنی، ناپی نہیں بلکہ کیلی یا وزنی. مطلب اس کا یہ ہے کہ وزن کیا جاتا ہو، وزن کیا جاتا ہو، یا ان کا وزن تو نہیں ہوتا لیکن بھرتی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بھرتی. کیل کہتے ہیں ایک خاص وزن، خاص وزن کا ایک برتن ہوتا ہے، یا بورا کہہ لیں، ٹوپا کہہ لیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے اندر بھرتی کر کے دینا. ایک تو ہے وزن کر کے تول کر دینا ترازو کے اندر ڈال کے، اس کو وزن کہتے ہیں. کیل کہتے ہیں کسی بھرتی والے برتن میں بھرتی کر کے دینا. اب جن دو چیزوں میں تبادلہ کیا جا رہا ہے وہ یا تو کیلی ہونی چاہیے یا کیا ہونی چاہیے؟ وزنی. کیلی ہونی چاہیے یا، اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ دونوں کیا ہونی چاہیے؟ ہم جنس. دونوں کیا ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پر 1 من گندم دیا ہے، بدلے میں 2 من لیے ہیں، بدلے میں 2 من لیے. اب دیکھیں دونوں ہم جنس ہے کہ نہیں ہے؟ گندم گندم سے تبادلہ ہو رہا ہے، گندم کا گندم سے تبادلہ ہو رہا ہے. چپ. گندم کا گندم سے کیا ہو رہا ہے؟ دونوں ہم جنس ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں اس تبادلے میں جس چیز کا تبادلہ کیا جا رہا ہے وہ کیلی بھی ہے. گندم آج کل تو وزن کر کے بیچی جاتی ہے لیکن اصل میں بھرتی کر کے بیچی جاتی ہے، پرانے زمانے میں بھرتی کر کے. اس لیے آج بھی جو چیز تب کیا تھی؟ کیلی تھی، آج بھی اس کو کیلی ہی شمار کیا جائے گا، اگرچہ آج اس کا کیا ہو رہا ہو؟ وزن ہو رہا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اسی طرح
ایک طرف سونا ہے اور دوسری طرف بھی کیا ہے؟ سونا. ایک طرف چاندی ہے دوسری طرف بھی کیا ہے؟ چاندی ہے. اب کیلی اور وزنی چیز بھی ہے اور ہم جنس بھی ہے, یہاں پر اگر کمی زیادتی کرے تو جائز نہیں ہے, جائز. لیکن اگر جنس کو بدل دے, جنس کو کیا کر دیں, مثلا ایک طرف گندم کا 1 من ہے اور دوسری طرف جو 2 من ہے, جنس کیا ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی نا. یہاں کمی زیادتی جائز ہے, ادھار جائز نہیں ہے. ادھار جائز ہے, ادھار یہاں بھی جائز نہیں ہوگا, لیکن کمی زیادتی کیا ہے؟ جائز ہے. معاملہ نقد ہو, معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ نقد ہونا چاہیے, یہ جائز ہے. اسی طرح ربا کی بھی 2 قسمیں ہیں, ایک ہوتا ہے ربا الفضل اور ایک ہوتا ہے ربا النسیہ. ربا الفضل تو یہی کمی زیادتی والا, جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ایک طرف 1 من ہے دوسری طرف 2 من ہے, یہ کمی زیادتی حرام ہے, یہ سود ہے, تجارت میں کمی زیادتی. اور دوسرا ربا النسیہ یہ ہے کہ کوئی چیز ادھار پر دینا اور اس پر سود لگا دینا. کوئی چیز ادھار پر دینا اور اس پر کیا لگا دینا؟ بھئی آج 1 من گندم کا دیا ہے کہ اگر 1 مہینے بعد قیمت دو گے تو 4000 ہوگی, اگر اس پر تاخیر کی تو 2 مہینے کے بعد 4 کی بجائے 6 ہو جائے گا, 3 مہینے کے بعد 6 کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ 8 ہو جائے گا. یہ ہے ربا النسیہ, ادھار دی ہوئی چیز کے اوپر سود لینا. ادھار دی ہوئی چیز کے اوپر کیا لینا؟ سود لینا. اس زمانے میں جب قرآن پاک نازل ہوا, اکثر زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ یہی قرض والا ادھار والا سود چلاتے تھے. ربا النسیہ جس کو کہتے ہیں, یہ حرام ہے. قسطوں والا کاروبار اس سے نکل جائے گا, کیونکہ قسطوں میں یہ نہیں ہوتا. قسط میں یہ ہوتا ہے کہ ادھار چیز بیچی ہے, قیمت تو نقد سے زیادہ ہوتی ہے, لیکن جو میعاد مقرر کی جاتی ہے اس میعاد سے اگر تاخیر ہو جائے تو اس میں کوئی اضافہ, اگر اضافہ رکھا گیا تو سود ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے ابھی قسط شارٹ ہو گئی تو قیمت کیا کر دیں گے؟ بڑھا دیں گے, تو سود ہے. یہ وہی ربا النسیہ میں آئے گا. تو دونوں حرام ہے. ربا الفضل بھی حرام ہے, تجارت میں کمی زیادتی تبادلے میں ہو, اور ربا النسیہ یعنی ادھار کوئی چیز دی ہے, قرض دی ہے, اس کے اندر اگر سود رکھا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اچھی طرح یہاں پر میں نے بتایا کہ مفسرین کی ایک اور رائے بھی ہے کہ اس آیت کے 2 مفہوم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سود سے منع کیا ہے کہ مال اپنا بڑھانے کے لیے سود نہ دو, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بندہ کسی کو ہدیہ دیتا ہے, تحفہ دیتا ہے, اور اس ہدیے اور تحفے میں نیت یہ ہے دیتے ہوئے کہ یہ مجھے زیادہ کر کے واپس کرے گا, مجھے مہنگا تحفہ دے گا. مجھے مثال کے طور پر کسی کو آج 2000 روپے میں ہدیہ دے رہا ہوں, تحفہ, اور نیت کیا ہے کہ آج میں 2000 دے رہا ہوں تو کل یہ مجھے 3 دے گا. اب یہاں نیت اللہ کی رضا نہیں ہے, اللہ کی رضا نہیں ہے, بلکہ نیت کس چیز کی ہے؟ اپنے مال کو بڑھانے کی, اپنے مال کو, یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ بھئی جو دے ہی اس نیت سے رہا ہے کہ آج میں 2 دے رہا ہوں تو کل 3 ملے گا, اس نیت سے اگر ہدیہ تحفہ دیتے ہیں, اگرچہ جائز ہے, مباح ہے. مباح اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی ثواب نہیں ہوتا لیکن گناہ بھی نہیں ہے. لیکن قیامت والے دن اس ہدیے اور تحفے پر ثواب نہیں ملے گا, ثواب سے محروم ہے. یہ ہدیہ اور تحفہ ثواب سے کیا ہے؟ خالی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جگہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تمنن تستکثر, ایسا احسان بھی نہ کرو جس میں اپنے مال کو بڑھانا مقصود ہو. ایسا احسان بھی نہ کرو جس میں اپنے مال کو بڑھانا مقصود ہو. یہ تو ہے ہدیے اور تحفے کی حد تک کہ کسی کو ہدیہ دے رہا ہے, تحفہ دے رہا ہے, اور نیت اس میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی نہیں ہے. نیت صرف یہ ہے کہ یہ مجھے دے گا تو بڑھا کر دے گا, اپنے مال میں اضافہ مقصود ہے, اس نیت سے دیتا ہے تو اس پر کوئی ثواب نہیں. یہی فرمایا وما آتیتم من ربا یربو فی اموال الناس, جو تم دوسرے کو دے کر, عطیہ, ہدیہ, تحفہ دے کر خواہش یہ رکھتے ہو لیربو, تاکہ کیا ہے؟ بڑھ جائے. فرمایا بڑھے گا نہیں, اللہ کے ہاں اس میں کیا ہوگی؟ کمی ہوگی, اضافہ نہیں ہوگا, کیونکہ ثواب سے کیا ہو جائے گا؟ محروم. اسی پر علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی
آدمی ہدیے اور تحفے کو بطور قرض کے دیتا ہے تو وہ حرام ہے، بطور قرض کے دیتا ہے تو وہ کیا ہے، جبکہ اس میں نیت کس کی ہو، واپسی کو لازم سمجھا جاتا ہو، جیسے قرض میں ہوتا ہے، جیسے قرض میں بھئی ہدیے اور تحفے میں واپسی فرض نہیں ہے، واجب ہاں مستحب ہے کہ آپ کو کسی نے ہدیہ دیا تو آپ بھی اس کو کیا دو، ہدیہ دو، یہ مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر ہدیہ اور تحفے کا موقع ہے، ہدیہ اور تحفہ دیتا بھی ہے لیکن اس کو ہدیہ سمجھ کر نہیں دیتا بلکہ قرض سمجھ کر دیتا ہے، یعنی معاشرے میں روٹین یہ بنی ہوئی ہے کہ دوسرا اس کی واپسی کو اپنے ذمہ میں قرض سمجھتا ہے اور لازم سمجھتا ہے اور وہ اس میں اضافہ کر کے دیتا ہے، تو یہ حرام ہے سود کی طرح۔ یہ سود کی طرح کیا ہے، جیسے شادی کے موقع پر نیوندرا، کیا کہتے ہیں، نیندرا کہتے ہیں، نیندرا کہتے ہیں، ہمارے زبان میں تو نیندرا ہی کہتے ہیں، تو وہ کیا ہے، حرام ہے، اس لیے کہ وہاں نیت صرف ہدیے اور تحفے کی نہیں ہوتی بلکہ دوسرا بھی اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے اس کی واپسی، اور دینے والا بھی، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو نوٹ کیا جاتا ہے کاپی میں، اس کو کس لیے، جب ہدیہ اور تحفہ ہے تو نوٹ کیسا، واپسی لازمی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ہدیے میں جس نے ہدیہ دیا اس کو ہدیہ دینا مستحب ہے، کوئی لازم فرض واجب، نوٹ کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو دونوں طرف سے لازم سمجھا جاتا ہے اور بڑھا کر دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے شادی میں نیندرا حرام ہے، بات سمجھ آئی ہے، اور وہ اسی میں داخل ہے، وما آتیتم، جو تم نے دیا اس نیت سے کہ واپس ملے گا تو بڑا ہوا ملے گا، اس لیے لوگ اس وقت نام بڑھانے کے لیے، نمائش کے لیے بڑے بڑے نوٹ نکال کے دیتے ہیں، کیوں، یقین ہوتا ہے کل کو اسے بھی بڑے ملیں گے، یقینی ہوتا ہے کمی تو ہوگی ہی نہیں بلکہ اس سے کیا ہے، زیادہ ملیں گے، اضافہ ہوگا، یہ حرام ہے، بات سمجھ آئی؟ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، چونکہ اس رکوع کے شروع ہونے سے پہلے آخرت کا بیان چل رہا تھا اس لیے خلاصہ کیا ہے اور دوبارہ اصل موضوع کی طرف لوٹ آئے کہ اس ساری صورتحال سے یہ معلوم ہو گیا کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی، پھر موت دینے والا اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا بھی کون ہے، تو حل من شرکائکم، جب پیدا کرنے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، پھر زندگی دینے والا، زندگی کے بعد موت دینے والا اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا بھی وہی اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے، حل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، جنہیں تم شریک بناتے ہو کیا وہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں، جنہیں تمہیں پیدا بھی کرے، تمہیں رزق بھی دے، پھر تمہیں مارنے کے بعد تمہیں کیا کرے، یہ سب کام اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے جن کو تم شریک بناتے ہو تو پھر بناؤ، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے تو پھر کسی اور کو اللہ کے شریک، سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی اللہ کی ذات میں کیا مانا جائے گا، شریک مانا جائے گا، تو یہ عیب ہے، یہ کیا ہے، بھئی میری ملکیت میں میرا غلام شریک ہو تو میں اسے کیا سمجھتا ہوں، عیب، تو اللہ تعالیٰ تو اصل مالک ہے، اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، اور اس کے مملوک کو اللہ کا شریک سمجھا جائے تو یہ اللہ کی ذات میں کیا ہے، عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے کیا ہے، پاک ہے، اور اسی طرح شریک اس کے ہوتے ہیں جس کو ضرورت ہوتی ہے، اکیلا کاروبار نہیں چلا سکتا، اکیلا ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا، اسے شریک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، قادر مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، لہذا اگر ایسی بے نیاز ذات اور قادر مطلق ذات کا کسی کو اس کا شریک بنائیں گے، یہ سمجھ کر کے اللہ اپنے کاموں میں دوسروں کا کیا ہے، محتاج ہے، تو یہ اللہ کی ذات میں کیا ہے، عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ عیب سے کیا ہے، پاک ہے۔ فرمایا وتعالی عما یشرکون، تمہارے ان معبودوں سے تو اللہ تعالیٰ بلند مرتبے والے ہیں، تو جن کا مقام اور مرتبہ ہی اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کیسے ہو سکتے، اللہ کی قدرت اور اختیار میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ٹائم کیا ہو؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر
بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین۔ یہاں سے لے کر آگے ہے آیت نمبر 45 ومن آیاتہ ان یرسل الرِّیاح، یہاں تک۔ اس رکوع کا پچھلے آیات کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ابھی پچھلی آیات میں سود سے منع کیا گیا، فرمایا کہ اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سود پر قرضہ نہ دو، سود پر مال نہ دو۔ اور اس سے پہلے شرک کی تردید بھی ہوتی آ رہی ہے، تو گویا اس رکوع سے پہلے دو بڑے گناہوں کا تذکرہ ہوا، شرک اور سود۔ آنے والی آیات میں یہ بتانا مقصود ہے کہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے، بندوں کے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بندوں کو ان کے ان گناہوں اور برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ یہ بندے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی طرف۔ دراصل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو آپ سے پہلے ایسی ہی حالت تھی۔ آپ سے پہلے بھئی عرب کے معاشرے میں سود عام تھا، شراب عام تھی، اس کے نتیجے میں زنا اور بدکاری بھی کیا تھی؟ عام تھی، اور شرک بھی کیا تھا؟ عام۔ یہ وہ بڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر اللہ کی طرف سے وبال اور عذاب نازل ہوتا ہے۔ وبال اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ جو برے اعمال ہیں، یہ جو گناہ ہیں، سود ہے، اسی طرح بدکاری زنا ہے، یا اسی طرح شراب ہے، یا اسی طرح اس کے علاوہ جو اور بڑے بڑے گناہ ہیں جیسے شرک ہے، ان گناہوں کی وجہ سے خود بخود لوگوں کے حالات تنگ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس قوم میں سود کا رواج ہو جائے ان میں معاشی تنگی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ معاشی تنگی کیوں؟ اس لیے کہ سود میں ہوتا کیا ہے کہ مال کے ذریعے مال میں اضافہ، درمیان میں کوئی عمل اور محنت، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مال چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتا ہے، چند لوگوں کے پاس مال کیا ہو جاتا ہے؟ سرمایہ چند لوگوں کے پاس جمع ہو گیا، اور اکثر دنیا غربت میں کیا ہو جاتی ہے؟ مبتلا، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آج بھئی جو مالدار ہیں بینکوں میں پیسہ رکھ کے مال بڑھا رہے ہیں، کوئی انہیں محنت نہیں کرنی پڑ رہی، کوئی انہیں کارخانہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر اپنا مال جا کر کہاں لگا دیتے ہیں؟ بڑی بڑی ایسی کمپنیوں میں وہاں جا کر شیئرز وغیرہ خرید لیے، اور وہ بھی برائے نام ہوتے ہیں۔ وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ برائے نام ہوتا ہے، ہوتا وہاں بھی سود ہی ہے، اور وہ بھی بینکوں کے ذریعے۔ تو اب جو اب سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ دے کر اس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، پیسے پر پیسہ لے رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ غریب سود لے لے کے، سود ادا کر کر کے غریب کے پاس مال ختم ہو جاتا ہے، اور جو اصل مالدار ہیں ان کے پاس سرمایہ میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ چند ہاتھوں میں سرمایہ جمع ہوتا ہے، باقی ساری دنیا غربت کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ سرمایہ دار اسے اپنا کیا بنا لیتے ہیں؟ غلام۔ پھر اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں، اپنی مرضی کے احکام کیا کرتے ہیں؟ جاری کرتے ہیں۔ تو دیکھیں سود کے نتیجے میں، سود جیسے گناہ کے نتیجے میں خود ہی دنیا تنگ ہو جاتی ہے، خود ہی دنیا کیا ہو جاتی ہے؟ یہی اللہ کا عذاب ہے، یہی اللہ کا کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اگر اللہ کے حکم پر رکے ہوتے، سود دینے کی بجائے تجارت پر فوکس کیا ہوتا، تجارت پر توجہ دی ہوتی، تو پھر اس سود کی لعنت سے، گناہ سے بھی محفوظ رہتے، اور اس کے نتیجے میں غربت میں بھی اضافہ۔ آج کہتے ہیں پاکستان میں غربت 90% سے اوپر چلی گئی، یعنی 100 میں سے 90 بندہ غریب ہے، غربت بڑھ رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سود ہے۔ بھئی انفرادی طور پر بھی ہم بینکوں میں سود کے اوپر پیسے رکھ رہے ہیں، اور پھر اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے باہر کی دنیا سے بھی مال کس پر لے رہے ہیں؟
سود پر، اور ان کا سود ادا کرتے کرتے پاکستان کی جتنے بھی آمدن اور ذرائع معاش ہیں وہ سارے کے سارے ادھر جا رہے ہیں، جو منافع ہیں وہ سارے باہر کی دنیا لے رہی ہے، سود ادا کر رہے ہیں ہم قرضوں کا، اور قرضوں میں مزید ڈوبتے چلے جا رہے ہیں اور غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں، یعنی پوری روئے زمین میں فساد پھیل جاتا ہے، لیکن بما کسبت ایدی الناس، اس کی وجہ بندوں کے اپنی کمائی ہوتی ہے، بندوں کی اپنی کمائی ہوتی ہے۔ سود والا گناہ ہوتا ہے، یا پھر شراب، بدکاری، یا اسی طرح شرک، رشوت خوری، بات سمجھ آ رہی ہے، فراڈ، دھوکہ، اور یہ سارے وہ جرائم ہیں جو خود بندوں کی اپنی ہی کمائی ہے، اور اس کے نتیجے میں بندے خود ہی مبتلا ہو جاتے ہیں تنگی کے اندر، بحران پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ہمارے ملک میں ہے۔ بھئی ان میں سے کون سا جرم ہے جو نہیں ہو رہا؟ زمانہ جاہلیت تو دور ہے، وہ تو تب تھا، لیکن یہ قرآن میں ہمارے لیے بھی تو بیان کیا گیا کہ جب جب ایسا ہوتا ہے بندے ان گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر ان کے اعمال کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے خود ہی وہ تنگی کا کیا ہو جاتے ہیں، اور فساد برپا ہو جاتا ہے، خود ان کی زندگی اپنے ہی ہاتھوں برباد ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت ہماری حالت یہی ہے کہ ہم اپنی ہی بدعمالیوں کی وجہ سے، سود بھی عام ہے، رشوت بھی کیا ہے، عام ہے، کرپشن اور فراڈ بھی کیا ہے، بددیانتی عام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدکاری بھی کیا ہے، عام ہے، شراب نوشی بھی کیا ہے، اور شرک بھی عام ہے۔ تو وہ سارے جرائم جو زمانہ جاہلیت میں تھے وہ آج بھی ہیں۔ یہ جاہلیت اخری ہے، وہ جاہلیت اولیٰ تھی، وہ پہلی جاہلیت تھی، یہ دوسری کیا ہے، جاہلیت ہے۔ اسی کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی گئی ہے کہ جاہلیت اولیٰ کے بعد جاہلیت اخری بھی آئے گی جو آج موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے اپنے ہی اعمال اور کمائی کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں، تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور زمین پر فساد پھیل جاتا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا مزہ چکھانا چاہتے ہیں کہ تمہارے اعمال بگڑ گئے ہیں، لو چکھو ان کا مزہ۔ بھئی سود لیا، تنگی میں مبتلا ہو گئے، اپنا ہی عمل ہے نا، تنگی اپنے ہی عمل کی وجہ سے آئی ہے۔ تو فرمایا جس عمل سے تم باز نہیں آ رہے تھے، اللہ کے حکم کو تم نے پس پش ڈالا، آج اسی کا مزہ اور ذائقہ تم چکھو، اسی عمل کا بدلہ ہے کہ تنگی میں مبتلا ہو گئے۔ اب ہمارے پاکستان میں کون سی چیز ہے جس کی پیداوار نہ ہوتی ہے؟ تجارت بھی ہو سکتی ہے، پیداوار بھی ہو رہی ہے، کھیتیاں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی تنگی میں مبتلا ہے، سود جیسی لعنت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، ہے نا۔ من اعرض عن ذکری، اس دن مولانا زید الراشدی صاحب فرما رہے تھے کہ تم نے پاکستان بنایا لیکن اللہ کی یاد سے بھول گئے، اللہ کے احکامات کو تم نے نافذ نہیں کیا، تو فإن لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکَ، پھر معیشت تو تنگ ہوگی۔ یہی ہے کہ سود لے رہے ہیں، حالانکہ پاکستان بناتے ہوئے تو وعدہ کر کے آئے تھے، ہیں کیا کہہ کے آئے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لے کے رہیں گے پاکستان، چھین کے رہیں گے آزادی، لے کے رہیں گے آزادی۔ تو لی ہے، وعدہ کر کے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے لیذیقہم بعض الذی عملوا، چکھو۔ اب کسی اور پر کیوں اس کی جو ہے وہ ذمہ داری ڈالتے ہو؟ خود ذمہ داریاں لو، کہ بھی اب یہ تو نہ کہو نا کہ یہ میں ہم سے سود لے رہا ہے، تم نے قرضے لیے ہیں نا، سود لے رہا ہے تو سود تو تم نے لیا ہے، اور سود ادائیگی تم نے کرنی ہے، تو سود کے اوپر معاملات تم نے چلائے ہیں، لہذا لیذیقہم، اب اپنے عمل کا ذائقہ بھی کیا ہے، ذرا چکھ کے دیکھو کہ جو تم نے حرام خوریاں کی ہیں، جو تم نے بدکاریاں کی ہیں، جو شراب نوشی عام کی ہے، جو رشوت عام کی ہے، کرپشن اور بددیانتی کیا کی ہے، عام کی ہے، اب اسی کا ذائقہ تم چکھ رہے، اب اسی کا مزہ ہے جو تم لے رہے ہو، لیکن وہ مزہ گلے پڑ گیا ہے، وہ ذائقہ اب کیا لگ رہا ہے، کڑوا، اب حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے لقمہ، حالانکہ اعمال تو اپنے ہی ہیں، پکائی ہوئی روٹی تو اپنی ہی ہے جو اب کھائی نہیں جا رہی، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے، بلکہ اپنے ہی اعمال کا کیا ہے، وبال۔